ہم کے ساتھ سفر بھی کریں گے، اپنے کاروبار بھی کریں گے، ہماری عبادت گاہیں بھی محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی شرط ہے کہ ہم اللہ سے رشتہ جوڑ لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے اللہ سے لو لگا لیں، اپنے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے اس دین کے ہم محافظ بن جائیں۔ وہ دین جب اجڑے گا، وہ دین جب تباہ و برباد ہوگا، مسجدوں میں قرآن عزیز کو آگ لگائی جا رہی ہے، جگہ جگہ قرآن جلائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہماری نحوست ہے، ہماری نحوست ہے، ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، ہم نے قرآن عزیز سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، ہم نے مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا ہے۔ پھر کیا ہوگا جب مسجدیں ویران ہوں گی؟ جب قرآن پاک ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر پاگل کتے ان کی بےحرمتی کریں گے۔ تو پاگل کتوں کو ہمیں ہرانے کے لیے ہرانا، بولو ان کو شکست دینے کے لیے دینی، تو اس کے کیا ہے؟ ہم کھڑے ہو جائیں، عہد کر لیں انشاءاللہ جو کچھ ہو پایا اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو اسی سیکنڈ میں معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ کہ ہم آپ دین کی فکر کریں گے انشاءاللہ، پیار کے ساتھ۔ گھر میں اپنی بہن بیٹیاں ہیں، غصہ نہیں، ڈانٹ ڈپٹنی، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، پیار سے پڑوسی ہے، کوئی بھی تانگدشی نہیں، غصہ نہیں، بدتمیزی نہیں۔ بیٹے بھی اس کو بھی پیار سے سمجھانا ہے، بیٹی کو بھی پیار سے سمجھانا ہے، بیوی کو بھی پیار سے سمجھانا ہے، محبت جگائیں، گھر گھر میں محبت، نفرت ختم، غصہ ختم، لڑائی جھگڑا ختم، آپس میں سب مل جل کر بھائی بھائی بن جائیں۔ قرآن پاک نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک ہو کر اللہ کی رسی کو تھام لو، بس بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ تو ہمارے جن علماء کرام نے ذکر لیا ہے